یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج بود 9 جولائی سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ تربت زامران میں پاکستانی فورسز کا آپریشن جاری۔ گوادر، پنجگور اور اسلام آباد سے بلوچ طالب علم سمیت 3 افراد جبری لاپتہ۔ پنجگور انجمن تاجران نے احتجاج کی دھمکی دے دی۔ مہرنگ بلوچ اور بی وائی سی قیادت ATC کورٹ کوئٹہ پیش۔ مزید 10 روزہ ریمانڈ پر کوئٹہ پولیس کے حوالے کیے گئے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر نسیم بلوچ نے میڈیا میں جاری بیان میں کہا ہے کہ ظالمانہ طریقے سے 3 MPO کے استعمال کے بعد ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور BYC کے دیگر رہنماؤں کو دہشت گردی کے جھوٹے الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا، جو ریاستی دہشت گردی ہے۔ پسنی سے 5 جولائی کو پاکستانی فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ نوجوان سراج اسلم کی جبری گمشدگی کے خلاف اہل خانہ اور علاقہ مکینوں نے پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ سراج کو فوری رہا کیا جائے۔ غنی بلوچ کیس میں پولیس کی تاخیری حربے اور غیر منصفانہ رویہ قابل مذمت ہے: نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی۔ ڈیرہ بگٹی پیر کوہ میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں نام نہاد امن فورس ڈیتھ اسکواڈ کے کمانڈر رحیم بخش نوسانی بگٹی ساتھی سمیت شدید زخمی، جبکہ ایک رکشہ ڈرائیور بھی زخمی ہوا ہے۔ جھاؤ عظیم گوٹ کے مقام پر فورسز قافلے پر مسلح افراد کا حملہ، امداد کے لیے آنے والے فورسز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کوئٹہ سریاب روڈ کو طلباء نے اپنے مطالبات کے حق میں ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ حب زہری، پنجگور، پشین اور ٹمپ میں فائرنگ کے واقعات میں خاتون سمیت 6 افراد قتل، 7 زخمی۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک ڈیتھ اسکواڈ کارندہ شامل ہے، جبکہ اس کا بھائی زخمی ہوا ہے۔ کوئٹہ، اتھل اور گوادر سے 3 مسخ شدہ نعشیں برآمد۔ بارکھان 2 موٹر سائیکل درمیان تصادم، ایک شخص ہلاک، 2 شدید زخمی ہو گئے۔ سینتک پراجیکٹ سے نچلے درجے کے مقامی ملازمین کو اسکورنگ کی کمی کا بہانہ بنا کر فارغ کیا جا رہا ہے، ملازمین کا انکشاف۔ گوادر، رات گئے پاکستانی قابض فورسز نے گوادر سے ایک کمسن نوجوان اجمان ولد امین اللہ سکنہ گوادر کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ ادھر اسلام آباد ٹول پلازا سے پنجگور کے رہائشی طالب علم سعید ولد عبید اللہ کو پاکستانی فورسز خفیہ ایجنسیوں نے اغوا کر لیا ہے۔ بلوچ اسٹوڈنٹس کونسل اسلام آباد نے ان کی جبری گمشدگی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی گمشدگی اسلام آباد میں بلوچ طلباء کو نشانہ بنائے جانے والی جبری گمشدگیوں کے ایک تشویشناک سلسلے کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام طلباء، انسانی حقوق کے کارکنوں، تنظیموں اور باشعور شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ سعید بلوچ کی فوری اور بحفاظت بازیابی کے لیے آواز بلند کریں۔ پنجگور چتکان پرانا تربت روڈ سے دکاندار نامعلوم مسلح افراد کے ہاتھوں مبینہ طور پر اغوا ہو گئے۔ اطلاع مطابق محمد شریف ولد شمس الدین سکنہ پنچھی کو سفید ایکزیو میں سوار مسلح افراد نے اس وقت اغوا کر لیا جب وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ بازار آ رہے تھے۔ نامعلوم مسلح افراد نے انہیں اغوا کرنے بعد ان کے بیٹے کو راستے میں پھینک دیا اور محمد شریف کو ساتھ لے گئے۔ انجمن تاجران کے صدر فرید نواز نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے واقعے سے متعلق پولیس کو اطلاع کر دی ہے۔ اگر محمد شریف فوری طور پر بازیاب نہیں ہوا تو تاجران کمیٹی بھرپور احتجاج کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان حالات میں جہاں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہم محمد شریف کی فوری بازیابی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کوئٹہ، منگل کی صبح ڈاکٹر مہرنگ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے دیگر قیادت کی 3 MPO اچانک ختم کر کے
कठपुतली बलूचिस्तान हुकूमत ने उन्हें एटीसी कोर्ट पेश किया, जहां उन्हें झूठे एफआईआर में 10 रोजा रिमांड पर कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया गया। याद रहे, 3 MPO के तहत जजेस पर मुश्तमिल बोर्ड का इजलास मंगल के रोज होना था, लेकिन इजलास से कबल ही मशकूक अंदाज में MPO खत्म करके उन्हें झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। हब जुम्मा बाजार के करीब फायरिंग से 18 साल वहीद दुख्तर गुलाम अब्बास नामी एक नौजवान दोशीजा और 26 साल अब्दुल जब्बार वलद बख्श पलाल नामी नौजवान कत्ल कर दिए गए। खुशदार जहरी में गुज़िश्ता शब सलमान जो में मामूली तकरार पर 2 अफराद कत्ल। मामूली हाथापाई पर गोलियां चलने से अब्दुल हज वलद हाजी हबीबुल्लाह खैर मोहम्मद वलद मलिकदाद अकवाम सलमान जो नामी अफराद कत्ल हो गए। अलावजीन पशीन किली मलिक यार में चचाजाद भाइयों ने घरेलू रंजिश पर एक दूसरे पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में मोहम्मद अशरफ वलद हाजी अब्दुल्ला नामी शख्स मौके पर जान बहक। 3 अफराद मंजूर अहमद वलद अब्दुल्ला, हाजी अब्दुल बाकी और शाद खान वलद अब्दुल बाकी शदीद जख्मी हो गए। पंजगुर के इलाका गुरमकान में गुज़िश्ता शब तकरीबन 11 बजे के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके मुबैना तौर पर एक मुसल्लह गिरोह के कारिंदों पर हमला करके रहमतुल्लाह वलद हामिद को कत्ल, जबकि उसके भाई सादुल्लाह को जख्मी करके उनका असला ले गए। तुर्बत के तहसील तुम मलांट में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से फरहाद वलद गफूर, सुहेल वलद मूसा और उबैदुल्लाह वलद कश्मीर नामी 3 अफराद जख्मी हो गए। कोयटा मगरबी बाईपास के करीब पुल के नीचे से नामालूम शख्स की बोरी बंद नाश बरामद, जिसे ईदी एम्बुलेंस जरिए शनाख्त के लिए अस्पताल के मुर्दखाना पहुंचा दिया गया है। उथल लियारी के करीब 1 रोजा पुरानी नामालूम शख्स की नाश बरामद हुआ है, जिसे DHQ अस्पताल उथल मुंतकिल कर दिया गया। दरियासना ग्वादर से मुढ़क ईरानी सरहद के इलाका रमदान में एक शख्स की कई माह पुरानी नाश मिली है। जराए मुताबिक मतूफी एक मलंग तर्ज के शख्स के तौर पर जाना जाता था, जिसे आखिरी मरतबा इस इलाके में देखा गया था, ताहम हलाकत के वजूहात मालूम नहीं हो सके हैं। बारखान के शहर रखनी लोरालाई रोड पर खौफनाक रोड हादसे में 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर हलाक, जबकि 2 अफराद जिनका ताल्लुक बुजदार कबीले से है शदीद जख्मी हो गए। हमारे न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया।